نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق اور مالک اور رازق ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کا، اس کائنات کا نظام بنایا، اور اس نظام میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک مقررہ وقت پر ایک مدار میں چلایا ہے۔ ایک واحد انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق بھی گزار سکتا ہے اور رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بھی۔ من چاہی گزارے گا تو حساب دے گا اور آخر میں جہنم ہے، اور رب چاہی کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر حساب تو ہے، لیکن اس کے بعد جنت ہے، اور جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ مسلمان کے لیے پابندی کیا ہے کہ اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کی اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق پہن لیا ہے۔ اب میں وہی کروں گا جو مجھے میرے اللہ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اب اس غلامی پر پھر آگے جا کر آزادی ہے اور وہ جنت ہے۔ اور دوسرا جو کافر ہے، جو اسلام اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اور اللہ رب العزت کو نہیں مانتا، اب اس نے غلامی کا طوق نہیں پہنا تو پھر یہ آخرت میں جا کر طوق پہنے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی غلامی ہوگی۔ اس لیے ہم نے اس دنیا میں اللہ رب العزت کو راضی کر لینا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس دنیا میں راضی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سارے مسئلے بھی حل ہوتے جائیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا اور یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ مسلمان کی پہلے آخرت بگڑتی ہے پھر دنیا بگڑتی ہے۔ مسلمان کی پہلے آخرت بگڑتی ہے پھر دنیا بگڑتی ہے، اور آخرت سنورتی ہے تو پھر دنیا سنورتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہے، جتنا بھی خشکی اور تری پر فساد ہے، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ معاملہ پیش ہو رہا ہے، میرے ساتھ جو مسائل مجھے پیش آ رہے ہیں، میرے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ میرا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، میں اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروا لوں۔ اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت کو راضی کرنا۔ سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہے، اور اس کے بعد دوسرا عمل کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ اور چوتھا عمل صدقہ دینا ہے۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اہتمام کے ساتھ۔ اہتمام کیا ہے؟ اذان ہوتے ہی نماز کے لیے اٹھ جانا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 30 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں پہلے موجود نہ ہوں۔ تو ہم چلیں ایسا نہ کر سکیں تو کم از کم ہم جماعت سے پہلے تو پہنچے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، یہ اس کا اہتمام ہے۔ دوسری چیز گناہوں کا چھوڑنا ہے۔ گناہ انسان ہیں، گناہ تو ہوتے ہی رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور تلاوت چاہے 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو، روزانہ تلاوت لازمی ہو۔ کوئی دن ہمارا ایسا نہ ہو جس میں تلاوت نہ ہوئی ہو۔ اور یہ بعض لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ ملک پڑھتے ہیں، تو سورتوں کا پڑھنا ٹھیک ہے، وہ ضرور پڑھیں، لیکن قرآن پاک پہلے پارے سے آخری پارے تک ریگولر تلاوت کا اہتمام ہو۔ اور چوتھا صدقہ چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو دیں۔ صدقہ آنے والی پریشانیوں مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، تو جو موجود ہے وہ تو انشاءاللہ ضرور ختم ہوگی۔ اب عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو عمل کی ترتیب میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اور یہ وقت میں اس لیے بتاتا ہوں کہ مستورات بھی اور مرد بھی اس وقت میں فارغ ہوتے ہیں اور آسانی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ صبح بھی ناشتے کی فکر ہوتی ہے، بچوں کے اسکول کی فکر ہوتی ہے، چلے شام کو سب لیٹ گئے، سو گئے، اب آپ اپنا عمل کر لیجئے۔ اب ایک گزارش اس میں یہ کرنی تھی کہ بعض لوگ ہیں جو نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، نائٹ شفٹ ہے، تو اس وقت کو کوئی قید نہ سمجھ لیا کریں۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو وقت آپ آسانی سے، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس وقت میں جب عبادت کروں گا، یہ کروں گی، اس وقت میں جب میں عمل کرنے بیٹھوں گا تو مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور میں یکسوئی کے ساتھ کر سکوں گا، مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا، اس وقت میں عمل کر لیا کریں۔ میں صرف اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ اس میں سب لوگوں کے لیے، زیادہ تر لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ لی، اب سنتیں اور وتر ادا کرنے کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اس میں حاجت کی نیت بھی کر لیجئے۔
اور علماء فرماتے اس میں تہجد کی نیت بھی کر لینی چاہیے، تاکہ اگر کسی وجہ سے آنکھ نہ کھلے تو تہجد کا اجر بھی مل جاتا ہے۔ اب 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ذکر آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو دعا کر رہے تھے فرمایا، میرے صحابی جب تم دعا کرو تو یوں دعا کرو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، اور پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ تو ہم نے یہی کرنا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز اللہ رب العزت کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ سمندروں کی تہہ میں ہے، 7 زمینوں سے نیچے پاتال میں ہے، جہاں بھی ہے اللہ رب العزت کی نظر میں ہے۔ سیاہ چونٹی ہے، سیاہ پہاڑ پر سیاہ رات میں چل رہی ہے، اس کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے اللہ رب العزت اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں کہ دن کو رات میں بدل دیں، رات کو دن میں بدل دیں، سورج کو نکالیں اور غروب کر دیں، اور چاند کو نکالیں اور غروب کریں، اور چاند کا بڑھنا گھٹنا ہر چیز پر اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 10 مرتبہ آپ کم از کم اس کو لازمی پڑھ لیجئے، اور زیادہ اگر دل کرے، مزہ آئے، لذت آئے، زیادہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، قید نہیں ہے، لیکن کم از کم 10 مرتبہ تو لازمی ہو، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، پھر جتنا ہو سکے مجھ پہ درود پاک پڑھو، تو درود پاک کی کم از کم مقدار تو 10 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں درود پاک پڑھیے، اور اس کے بعد جو چاہے مانگ لیجیے۔ اب دعا جب مانگے تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کے وہ احسانات جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، آپ پر کیے ہیں، ان کو یاد کرنا۔ اللہ پیارے اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے مجھے زبان دی، میں بول سکتا ہوں، آنکھیں دی میں دیکھ سکتا ہوں، کان دیے میں سن سکتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہیں لیکن وہ نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ اللہ آپ نے مجھے زبان کی نعمت دی، سانس کی نعمت دی، 23,000 مرتبہ ہم روزانہ سانس لیتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ زبان پہ لعاب بنتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، نہ بنے تو پانی بار بار لگانا پڑے، خود باٹل رکھنی پڑے پاس، کتنی مشقت ہے۔ اب اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے پھر آخر میں یہ عرض کرنا، اللہ آپ نے میرے اوپر اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان میرا اور فرما دیجئے، میرا اللہ جی یہ مسئلہ ہے، آپ حل فرما دیجئے نا، وہ مسئلہ کوئی بھی ہو، آپ اس مسئلہ کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے پوری ہوگی، آپ کا نصیب بدل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کے سارے مسئلوں کا حل فرما دے۔ عمل کی اجازت کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔